بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، کوئی بھی سماج قانون کی بالادستی کے بغیر خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ استحکام اور سوسائٹی کی مضبوطی کے لیے بلا شبہ قانون کی دسترس ہونا بہت ضروری ہے۔ ایوان عدل قانون اور آئین کا منبع اور انصاف کے چشمے یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ ایوان عدل کا ایک اہم حصہ وکلا صاحبان جو کالا کوٹ پہن کر قانون کی خدمت اور سائلان کو انصاف کا عمل یقینی دلاتے ہیں۔ وکلا صاحبان ان دنوں اپنے انتخابات میں ہیں اور 11 جنوری کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا کے انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ لیا کی بار ڈسک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 3 صدارتی امیدوار انتخابی جیت میں ہیں۔ آج لیا ٹی وی نے بہرہ یا فرید خان چاڈیا ایڈوکیٹ صاحب امیدوار صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا کو اپنے لائیو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ پروگرام میں اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خان صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا کرم، خیریت۔ آج کل تو انتخابی گہما گہمی، انتخابی ریس، دن رات مجالس، دن رات کی ملاقاتیں، نشستیں، ظہرانے، عصرانے، عشائیے، صبح کے ناشتے بھی چل رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ملک صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاء اللہ۔ میں تو آپ کا اور خصوصاً بھائی عبد الرحمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں جو ہے نا اپنے اسٹوڈیو میں موقع دیتے ہیں، جی ویلکم۔ ہمیں لفظ کشائی کا آپ موقع دیتے ہیں، تو یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ صحافت میں آپ کی یہ مثبت سرگرمیاں الحمدللہ 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 پوری سوسائٹی کے لیے ایک نمونہ ہے، اور سوسائٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت سے، آپ لوگوں کی مثبت سرگرمیوں سے ماشاء اللہ بہت سارے پریشانیوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو بھی ہماری صحافی برادری ہے تمام کو ہدایت و کاملہ و عادلہ عطا فرمائے، آمین، کہ وہ ملک و قوم کی خدمت اور ملک و قوم کی دکھ درد، ان کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آمین، بہت شکریہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج کل بہت ساری مصروفیات ہوں گی۔ جی بالکل، آپ جب وہ باتیں کر رہے تھے نا زورانے اثرانے اور وہ ناشتے کی بھی بات کی ہے، ناشتے کی میں خبر دیکھتا رہا کہ ناشتے کی کوئی خبر نہیں ہے، تو میں یہ تو آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کون زورانے کر رہا ہے، کون اشاعہ دے رہا ہے، کون ناشتے کرا رہا ہے، کیونکہ میرے علم میں اتنا نہیں ہے۔ جی ہاں یہ ضروری ہے، جب الیکشن مہم شروع ہوتی ہے تو اس میں جب گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، اس میں جو میٹنگز ہوتی ہیں، گروپ اور الائنس جو ہے نا اکٹھے مل بیٹھتے ہیں، جس طرح آپ اپنے کسی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں صاف ظاہر ہے، چاہے ظاہر بات ایک حصہ ہوتا ہے، چاہے اخلاقیات کا حصہ ہے، تو یہ جو ہے نا جب الیکشن میں ایک تصویر بنتی ہے نا، اس میں پھر جو رنگ بھرتے ہیں یہ اس کی جو ہے نا چمک دمک۔ ہاں صاحب، 840 وکلا ممبر وکلا جو ڈی بی اے کے ہیں ان پر مشتمل بار، اور پھر یہ بیٹھکیں جن کا آپ نے اشارہ فرمایا، الیکشن تو کافی مہنگا ہو گیا۔ الیکشن مہنگے ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب تعداد بڑھ گئی ہے نا،
ویسے تو ہمارے جو ہے نا تقریباً نیئر اباؤٹ 100 ممبرس ہیں بار کے، لیکن ووٹر ممبر جو ہیں انہوں نے 831 کی لسٹ بھیجی تھی، وہ اس میں پھر کچھ کمی بیشی ہوئی ہے، پھر بھی کافی سارے ووٹ آ جائیں گے، تو لگ بھگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تقریباً اتنے ہی 1000 واٹر ممبر ووٹر بھی. جی واٹر ممبر میں جن کی پلیس آپ نے لئیے کی ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، وہ لگ بھگ 840 35 38 جس طرح جو ہے نا وہ سامنے جو چیئرمین بورڈ ہے ہمارا تو وہ پیشگی بتا دیتا ہے کہ اتنے جو ہے نا ووٹ انلسٹ ہو گئے. ہاں خواتین وکلا کتنی ہیں؟ نیئر اباؤٹ 60 سے تھوڑا سا اب آپ بھی کہہ سکتے ہیں. خواتین کا رجحان بھی اب وکالت کی طرف ہو رہا ہے شروع سے ہماری خواتین نے شروع سے کوشش کی ہے یہاں کہ انہوں نے محنت بھی کی ہے اور خدمت کرنے کی پوری کوشش کی ہے جی، اور یہ خوش آئند علامت. خوش آئند علامت ہے. اس میں دن بدن اضافہ انشاءاللہ ہوگا جب ہم ان کو مواقع میسر کریں گے، اچھا ماحول دیں گے جی، اور خاص طور پر سوسائٹی ان کے ساتھ تعاون کرے گی. ان سوسائٹی کو تعاون بھی کرنا چاہیے. جو لیڈیز کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ہو تو ان کو جو ہے نا پریفر کرنا چاہیے. آپ نے صحیح فرمایا. اچھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے کئی مہذب ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہیں ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں، اپنا منشور اور اپنی بات کرتے ہیں؟ ہونا تو ایسے ہی چاہیے. کیا آپ وکلا کے سامنے پیش ہوں، جو بھی سیاست کرے، جو بھی امیدوار ہو، وہ سامنے آ کر جو ہے وہ اپنا منشور پیش کرے، اپنے سوالات کا جواب دے. آپ ایسے بالکل درست فرما رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا شومیہ قسمت یہ لجے کی بات نہیں ہے. پورے پاکستان میں کوئی بھی الیکشن ہو اس میں جو ہے نا الیکشن اس طرح کے اب شروع ہو گئے. اب جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ کاسٹلی کی وجوہات یہ تو ہو سکتی ہے کہ جب 300 لوگ تھے تو صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت کم لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا. میٹنگ بھی بس وہ آخری ماہ میں ہوتی تھی، 10-15 دن وہ جو ہے نا کیمپین کے ہوتے تھے. اب یہ ناممکن ہے. جب 850 لوگوں کو آپ نے ملنا ہے، اس میں کافی سارے لوگ سلیپنگ ممبر ہیں تو ان کے پاس جانا ہوتا ہے، ان کو اپنے ووٹ کے لیے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. صحیح بات. تو اگر 300 لوگوں میں جب آپ دورانہ دیتے تھے یا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی تو اس میں وہی الائنس گروپ کے لوگ آتے تھے نیئر اباؤٹ 150. آپ صاف دے رہے کہ جب زیادہ ہو گیا تو پھر اخراجات بھی زیادہ ہو گئے. محلہ آنا جانا بیٹھنا ملنا جلنا یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں. اچھا، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی اپنے ووٹر ممبر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کیا کس طرح ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ووٹ لینے کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں تو انہیں کیا اپیل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بس ہمبل ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، میرا جو طریقہ کار جی آپ کا کیا، میں وہی میرا طریقہ کار یہ تاکہ لیا ٹی وی آئی ڈی کے ناظرین تک آپ کا طریقہ کار پہنچ سکے. آپ کس طرح لوگوں کو مائل کرنے کی طرف؟ آج بھی انکساری جو ہے نا اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. بے شک ہمیشہ نیچے دیکھنا چاہیے، مومن کی شان بھی ہے. نیچے دیکھنا چاہیے، اوپر نہیں دیکھنا چاہیے. تکبر جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. قتل پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں. بے شک. ادب احترام جو ہے نا میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، اور صاحب ظاہر ہے کہ میں ایک لائیو پروگرام میں بیٹھا ہوں جی تو ہمارے جو اس وقت لجے کی شان ہے جسٹس شہباز علی رضوی صاحب جی، تو اس کے ایک شاگرد نے جب وہ انہوں نے اپنا مطلب ہے کہ بنے تھے جسٹس کا نام ایلیویٹ ہوا تھا تو اس نے بڑا معصومانہ سوال کیا، سر آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ جی تو بس 2 جملوں میں انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ادب مجھے اس مقام پہ لے. واہ واہ، با نصیب. باقی جدوجہد محنت کوشش وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس میں باقی چیزیں جو ہے نا ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. خان صاحب، یہ جو ادب آجزی انکساری کا جو جذبہ ہے یہ الیکشن کے دنوں میں کوٹ کر بھرا ہوا ہے یا یہ ماضی میں بھی اس قسم کے بات آپ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کا جو سوال ہے نا جی اس کا جواب بھی آپ خود دے سکتے ہیں. میری ذات آپ کے سامنے آپ کی لائف اسٹوڈیو میں بیٹھی ہے، میرا ماضی آپ کو
آپ لئیے کے رہنے والے ہیں، آپ کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. نہیں، میں تو جانتا ہوں، مگر دوست جو ہے نیا ٹی وی کے جو سول ناظرین، سوسائٹی کے دوست ان سے ہماری وکلا کمیونٹی ہو، آپ یہ اس کو چیک کر سکتے ہیں، ان کو بخوبی پتہ ہو انسان کا جو مزاج ہے جی وہ اس کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہوتا. وہ چپ، کیا وہ بناوٹی ہے، جی چاہے کوئی اپنے وہ مقصد یا مقاصد عزائم حاصل کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کس طرح کے ہیں. جی میرا یہی ہے کہ ایک جو وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، قابل احترام ہے، کریم آف دی نیشن جو ہم ہیں، جی تو ایک وکیل اپنے وکیل بھائی کو قائل کر سکتا ہے. شومیہ قسمت جو آپ جس طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہاں الیکشن کے لیے ہم اتنی حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم ڈیکورم کا بھی خیال نہیں رکھتے. آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، آپ مطلب ہے کہ اس حد تک چلے جاتے ہیں. پیشے کا مینت تقاضا ہے. سماجت، میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، مینت سماجت میں آپ اتنی حد تک چلے جاتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات جو ووٹر ہے وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے. آپ ووٹر کو، آپ ایک ایڈوکیٹ کو جب مختلف اینگل سے، مختلف پریفرنسز سے اور مختلف آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس طریقے سے اس کو قائل کر لوں گا، بلیو می میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 600 ممبر ایسے ہیں جن کے ساتھ کیونکہ میں نے کمپین جو کی ہے اپنی، میرے دوست بھی کمپین کر رہے ہیں، میرے الائنس کے لوگ بھی کر رہے ہیں، میرے گروپس کے لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں خود اکیلا اپنے آپ کو اپنے ایک بھائی کے سامنے پیش کروں تاکہ وہ مجھ سے گفتگو کرے، میں اس سے گفتگو کروں، اس کی جو اندر کے تقاضے ہیں وہ نکالے، پتہ چلے کہاں مسائل چل رہے ہیں. صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ بعض اوقات ایڈوکیسی میں بہت سارے سینئر وکلاء نے مجھے ایسے مسائل بتائے ہیں کہ وہ دن رات محنت کرتے ہیں، ساری رات کیس تیار کرتے ہیں، تو ان کے مسائل ہیں، ڈیفرنٹ مسائل ہیں. کیونکہ جب وہ اپنے کیس کے حوالے سے پیش ہوتے ہیں تو ان کی اور ان کے ساتھ جو ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارا وکیل جو ہے نا ہمیں انصاف دکھائے. تو ان کے وہ بھی مسائل ہیں، ان کے بھی مسائل مسائل یہی ہیں کہ کم از کم وہ جس طرح رول اینڈ ڈرا کی آپ بات کرتے ہیں جی، اس کے لیے تو آگے کالا کوٹ کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے، قوم کے لیے. ہم سب قانون کی چھتری کے نیچے جی ایک ایڈوکیٹ دلیل کی قوت سے جی اپنا آپ منواتا ہے بالکل اور انصاف کا حصول ممکن بناتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بار انتخابات پر جی سوسائٹی کے کون کون سے حلقے اثر انداز ہوتے ہیں؟ میں پروگرام بڑا کھلا ڈھلا کر رہا ہوں آپ سے. جی بالکل، کھلی اب کمپین تقریباً فائنل ہو گئی، فائنل ہو گئی ہے. اب صرف پولنگ ڈے ہے. میں نے سوسائٹی کے جی اتنے لوگوں سے، بااثر لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، اس کے علاوہ جو فہم و فراست رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بندہ پڑھا لکھا ہو، جی آپ فراست اور چیز ہے. ہاں جی، علم و دانش والے لوگ بھی پڑھے ہیں جی بالکل، بے شک وہ آپ ہماری یا کسی کی نظر میں آپ کہیں گے کہ یار یہ سے جو ہے نا ایک ریڑھی لگائی ہوئی، جی کبھی آپ اس کو بھی تو دیکھیں، اس کی بات تو سنیں، آپ کو پتہ چلے گا. بڑی دانش، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں. دانش تو اور چیز ہے، اور چیز وہ ڈگری کی محتاج نہیں ہے. محتاج نہیں ہے. ڈگری تو 200 سال سے اب آئی ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے نا، جی اب یہ ہر زبان پہ زد عام ہے کہ یار یہ اب جو وکلاء کا الیکشن ہے وکلاء کا نہیں رہے، جی یہ سول سوسائٹی کا الیکشن ایک روپ اختیار کر سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، دیکھ رہے، وہ اثر انداز بھی ہو رہی ہے. حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. وکلا تو ایک کمیونٹی ہے، ہاں اس کا ایک اپنا فورم ہے بالکل اور اس فورم کو اپنا کام کرنا چاہیے، کرنے دینا چاہیے. آپ صحیح فرما رہے ہیں. خان صاحب، آپ کا الیکشن سال میں ہو جاتا ہے، جی سالانہ الیکشن، ہاں ایک سال الیکشن ختم ہوتا ہے اور نئے الیکشن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا یہ مدت تھوڑی نہیں ہے؟
اس کو 2 سال کے لیے ہونا چاہیے. ہاں ہر پلیٹ فارم پر کہہ چکا ہوں یہ مدت بہت زیادہ ہے 1 سال. اس کو 1 سال ہونا چاہیے. میں اپنے 20 سالہ تجربے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کوئی 5 سالہ منصوبے نہیں ہوتے. جی جو ایک ایڈوکیٹ ہے عہدے دار ہے وہ جی کوئی اپنا کام سٹارٹ کرتا ہے الحمدللہ وہ 1 سال میں مکمل ہو جاتا ہے. اگر اس میں کمی بیشی رہے گی تو اس کے دل میں یہ نہیں رہتا. اس کو پتا ہے کہ آگے آنے والا جو بھائی ہے میرا وہ اس کو دیکھ لے. 1 سال سے زیادہ کا عہدہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہے سوسائٹی کے لیے بھی وکلاء کے لیے بھی. یہ آنا جی اعزاز. ہر دوست کو اس کا موقع ملنا چاہیے کیونکہ بعد میں خدا نہ خواستہ یہ میں جو بات آپ کو کہنے والا ہوں شاید یہ کسی کو ناگوار بھی گزرے. میرے دوست میرے گروپس کے لوگ الائنس کے لوگ پورے وکلاء وہ کہیں گے کہ یار بہرا یہ کھلی کتاب جس فورم پہ جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے. جی ہونا چاہیے شروع. یہ میری آواز معاشرے تک جا رہی ہے جی اچھا. سول سوسائٹی تک جا رہی ہے وکلاء بھائیوں کی طرف جا رہی ہے. 1 سال کا عہدہ اگر اس سے آپ 2 سال کی بات کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہونے کے کافی سارے چانسز ہوتے ہیں. اس طرح آپ سول سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں نا جی پھر ان کی توقعات تو یہی ہوتے ہیں نا جس نے آپ کا ساتھ دیا ہے تو اس نے آپ کے پاس آنا ہے. لازمی بات ہے وہ تو آئے گا ظاہر ہے. خان صاحب چلے یہ اس کوشچن پہ آپ نے اپنی کلیئر کٹ مائنڈ جو ہے وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ فرمائیے کہ الیکشن جیتنے کے بعد وکلاء صاحبان کی فیسوں میں اضافہ کیوں ہو جاتا غلط ہے. ہے؟ فیسوں میں اضافہ میں غلط نے ایک ہے. پوسٹ لگائی تھی پتہ نہیں سال پہلے جی وہ اس لیے کہ جب یہ جو فیسیں ہوتی ہیں فیس سے مراد یہ ماہانہ ڈیوز یہ اس لیے رکھے گئے تھے ملک صاحب کہ اس وقت آج سے پیچھے ماضی میں چلے جائیں ہمارے بزرگوں نے بھی اپنی زندگی گزاری ہمارے سینئر بھی تھے مگر وہ میں بھی تو سائل کی فیس کی بات کر. اچھا سیر کی فیس کی بات کر رہے جی ہیں. اچھا 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 سیر کی جو فیس ہے سائل کے لیے جو فیس ہے ہاں وہ اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کہیں فکس تو ہے نہیں. اس کو فکس تو نہیں ہے اضافہ ہو جاتا ہے. اضافہ آپ دوسری طرف جا رہے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس طرح کی آپ کی تنخواہیں بھی بڑھ جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے جی. ہاں جی تو اگر بزنس مین ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھ لیں جس طرح وہ اپنی چیز لے کے آئیں گے وہ اپنے پرافٹ کے ساتھ بیچیں گے. اضافہ نجائز ہی نہیں ہونا چاہیے. اس میں نجائز کی نہ ہو نجائز نہ ہو. جی لیکن صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ 10,000 تنخواہ لے رہے تھے آج سے 10 سال پہلے اگر آج ایک کوئی ملازم ₹1,00,000 تنخواہ لے رہا ہے تو وہ وکلاء کے بھی بچے ہیں ان کی فیملی ہے ان کا خاندان ہے تو فیس آپ بڑھنے والی بات جو کہتے ہیں وہ ایک جائز حد تک جو ہے نا ہونی ہونی چاہیے. چاہیے ہاں، جائز. جائز. ہم بھی یہی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب آپ کامیاب ہوں تو آپ فیس جائز حد تک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا پروفیشن جو ہے نا لاٹ کا جی وہ ہم نے اپنے سینئر سے سنا ہے. جو گاؤن ہے نا گاؤن جو گاؤن پہنتے ہیں وہ جو ہمارے وکلاء صاحبان تھے گاؤن پہنتے ہیں گاؤن کے پیچھے ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس کو آپ پاکٹ کہہ لیں یا سفید کہہ. کبھی اس دور میں ہاتھ سے فیس نہیں دی. جب گاؤن پہننا شروع کیا گیا. ہاں جی وہ بس وہ خدمت خلق تھی پروفیشنل آف لاٹ کہتے تھے تو وہ بس کوئی اگر کہتے تھے کمپلسری کسی نے کرنا ہوتا تھا تو وہ خود اپنے پیچھے نہ کچھ وہ سائل گفٹ کرتا. بڑی بات ہے. اب تو خان صاحب یہ بات کتاب میں اب تو ہم جو ہے نا حیران ہوتے ہیں کہ یا کسی ہم خواب دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسی باتیں ہیں جس طرح ڈائجسٹ میں پڑھتے ہیں. میں بھی حیران ہوں. ہاں جی ہمارے سینئر نے ہمیں کہا اور سچ کہا. سچ کا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہا. کچھ نہیں کہا.
میں بھی جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. آج کا انٹرویو ہمارا بڑا کھلا ڈلا ہے. مگر آج اس کو ہم تصور کر سکتے ہیں. آج تو بریف بھر کے جو ہے بریف کیس بھر کے سائل فیس لاتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جو کام ہوتے ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں. آپ کیا لئیے میں بہت بڑے نام ہیں اس کو سول سائڈ پہ اور کرمنل سائڈ پہ. جی تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے ان کی آپ لائف دیکھ لیں ان کی طرز زندگی نو دیکھ لیں آپ تو وہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں. خدمت کر رہے ہیں. حقیقی بریف کیس والے تو پھر چلے گئے ہیں نا. ان کے پاس تو بس وہ ہر چیز ہے. ہر چیز ہے. ہر چیز. خان صاحب اگر وکلا آپ کو اعتماد سے نوازتے ہیں, جی سر, کامیابی کے حقدار آپ کو قرار دیا جاتا ہے, تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ ترجیحات وہی ہوتی ہیں کہ وکلا کے ایک لفظ استعمال ہو تو اس کی وسیع معنی ہے فلاح بہبود. جی جو فلاح بہبود ہے بعضوں کا آپ کو کہیں سے فنڈ مل جاتے ہیں صوبائی گورنمنٹ سے یا وفاقی گورنمنٹ سے, تو اس کے مطابق ہی آپ ایک جنرل باڈی کا اجلاس بلا دیں, پوچھ لیں وہ کلاس کہ ان سے رائے پوچھ لیں کہ ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو اجتماعی ہو, جس کا جو نفع رہے گا اس کا فائدہ. میرے پاس جو ہے نا اتنی جو ہے نا انکم ہے باہر کی, اس لیے ہم کیا فنڈ ہیں کیا کر سکتے. باقی خدمت خلق جو ہے وہ بغیر پیسوں سے بھی ہو سکتی ہے. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو صوبائی یا وفاقی حکومت فنڈ نہ دے یا اونٹ کے منہ میں زیرے کے حساب سے وہ فنڈ ہو, تو آپ اپنے فنڈ کس طرح جنریٹ کریں گے؟ میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ جب ہم سول سوسائٹی کو انوالو کرتے ہیں جی اپنے, اگر سول سوسائٹی سوچے ٹھیک ہے کہ باہر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, وہ وہاں کچھ نہ کچھ اجتماعی کام کرنا چاہتی ہے, یہ صدقہ جاریہ ایک لفظ ہے نا جی, تو جب وہ سوسائٹی کے لوگ یا مختلف شعبے سے رکھنے والے جو لوگ ہیں اگر باہر کو کمپلسیٹ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ رقم کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ایسی چیز دیں, آپ بکس لے کے دیں, ٹھوس چیز ہو. آپ وکلا کے لیے جس طرح ایجوکیشن والا ہمارا سسٹم ہے, اکیڈمک سسٹم ہے, جی پرائیویٹ سکول ہے, وہ رضاکارانہ طور پر ہم ان کو بلائیں گے, باہر میں آنا دیں گے, ان کی ٹی پارٹی کریں گے, ان کو کہیں گے کہ ہمارے جو وکلاء ہیں ان کے بچے جو پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس جی, تو ہمیں آپ فیس میں جو ہے نا. خان صاحب ظاہر صحت اور بیماری ساتھ ساتھ, وہی میں آگے جانے والا تھا. آپ نے پہلے سوال کر دیا کس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ آپ کس طرح فنڈنگ بغیر کر سکتے ہیں. جی, زندگی اور موت. یہ جو چیز ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک تو ایجوکیشن وکلا کے بچوں کے لیے, جی میں فری کا تو نہیں کر رہا. جی, کتنے وکلا ہیں ان کے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں, اتنے اکیڈمی اتنے پرائیویٹ سکول ہیں, یس, تو اگر اس میں 50% وہ کر دیں, لیس کر دیں فیس میں, یہ ایک کام ہے جو بغیر پیسوں سے ہونے والا ہے. ایک کام اس طرح ہے کہ آپ اپنے جو یہاں کے ہیلتھ کے جو ہمارے سی او ہیں, جو ڈاکٹر حضرات ہیں, ہفتے میں ایک دن ان کا کیمپ لگوا دیں جی, جہاں میڈیسن وغیرہ آپ کو ملتی رہے. صحیح بات, بہت ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں. آپ اگر آپ ویژنری ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کوشش کریں کہ باہر کے لیے جس طرح جو ہے نا وہاں ہمارا ایک کوشش ہوئی تھی, اب وہاں ایک ڈاکٹر بھی ہے ہماری ڈسپینسری میں, تو اگر ہم ادھر کر سکتے ہیں کہ ایک کچھ چھوٹا سا لیبارٹری کا سسٹم کر دیں, یس, اس میں وہ کلاس جو اپنے ٹیسٹ وغیرہ ان کے بچوں کے وہ فری ہوں, باقی پبلک جو کرے اس کو 50% پہ آپ, تو اس ارننگ سے وہ ہمارے جو ہے اخراجات بھی پورے ہو سکتے. صحیح بات, بالکل صحیح. بلڈ والی جو بات ہے, ڈونیشن والی بات, جو بلڈ بینک والی بات ہے, میں کہتا ہوں کہ اس پہ ایک ایپ تیار ہونی چاہیے جس میں ہمارے جتنے وکلاء ہیں ان کا بلڈ گروپ ہونا چاہیے. کیونکہ آئی ٹی کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, وہ ہمیں ایسا مطلب ہے کہ بنا کے کوئی ایپ یا سافٹ ویئر کوئی چیز بھی ہے وہ بنا کے دے سکتے ہیں. تو ایک کلک پہ جو بھی چیک کرے, کسی کو کوئی مسئلہ ضرورت ہو, اگر 800 دوستوں میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو زندگی جس طرح کہہ رہے ہیں نا, جب خطرے میں ہوتی ہے تو انسان جو نا اس وقت بھاگا دوڑا پھرتا ہے,
یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، جس طرح من تاجران ہیں، مختلف اور اسٹیک ہولڈر ہیں، ہر کسی کو اپنے شعبے میں ایسوسیشن سب کے لیے سب کو یہ کرنا اپنی چاہیے، اپنی برادری کے لیے لیے کرنا چاہیے. خان صاحب آپ کا جو بار روم ہے جی یہ جس وقت تعمیر ہوا تھا اس جی وقت آپ کی تعداد لگ بھگ 500 تھی، جی اب ڈبل ہے. جی تو یہ جو بار روم ہے یا اس کے ساتھ آپ کا جو کمپلیکس ہے جی اب اس میں گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، کوئی آپ کے پیش نظر ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشن کریں گے آپ؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا اس وقت حال موجود ہے، جی ایک تو میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ ہمارے یہاں سے 50% لوگ آتے ہیں، 50% لوگ جو ہے نا آپ کہہ لیں گے وہ سلیپنگ ممبر ہیں، نان پریکٹسنگ میں ہفتے میں ایک بار آتے ہیں. تو یہاں اجلاس ہوتے ہیں یا کوئی فنکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے ابھی بھی جو میں سمجھتا ہوں نا کہ اتنے Sufficient. سفیشینٹ، لیکن ہمارے پاس وہاں جگہ بہت زیادہ جگہ پڑی ہے موجود ہے. یہ اور وہ کم خرچ ہے. اس میں اتنی جو ہے نا رینوویشن کی ضرورت ہے لیکن بہت ہی کم خرچ سے اگر ایسا ہو تو ہو سکتا درست بات ہے. ہے. جی جی لیا میں صارف عدالت ہے، کنزیومر جج نہیں ہے. وہی تو میں نے ایک پروگرام میں بات کی ہے، بار بات کرنے سے نا یہ پروگرام میں لوگ پروگرام سننے میں بھی ابتاٹ محسوس کرتے ہیں. نہیں یہ لوگوں یہ تو وہ بات ہے جسے بار بار کیا جانا چاہیے کیونکہ لوگ اپنی مسائل کے لیے جی کہاں سے وہی میں بتانا چاہتا تھا کہ 2012 میں جنرل سیکرٹری بنا تو ہم نے ہماری خوش قسمتی تھی، ہمارے ٹرپ 2-3 لگے ہیں، وہ ملنے جاتے ہیں، وفد جاتے ہیں اپنے مسائل لے کے باہر کے چیف جسٹس صاحب کے پاس. تو تینوں ٹرپ ہمارے جو ہے نا کامیاب ہوئے. ایک ٹرپ میں ہمیں یہ کنزیومر کورٹ کا ٹور ملا، دوسرے وہ چیف جسٹس صاحب تھے وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں، پھر اور جو بندیال صاحب تھے وہ آئے، ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ بڑی کامیاب ہوئی. انہوں نے ہمیں اینٹی کرپشن کورٹ کا ٹور دیا. پھر ہم نے چلو کہا کہ اب ٹنور ختم ہو رہا ہے، 1 سال ختم ہونے والا ہے. پھر ہم نے ملاقات کی، ہم نے لائبریری کی بات کی تو انہوں نے ہمیں الیکٹرانک لائبریری جو موجود ہے یہاں ہمارے بار روم میں، ہمارا کمپیوٹر آپریٹر بھی ہے، انہوں نے 1 سال کے لیے PLD ہمیں فری دی. ہم بکس کی اتنی جو ہے نا جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو تو مزہ آتا ہے ریڈنگ میں، جی ایمرجنسی میں وہاں سے ہمیں وہ جو ہے نا رولنگ وغیرہ اگر لینی ہو تو وہ ایک کلک پہ آپ مل جاتی ہے. تو 1 سال میں اگر یہ 3 کام ہوئے ہیں تو یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کام اجتماعی تھے اب تک چل رہے ہیں. افسوس بھی ہے کہ یہ کنزیومر کورٹ کا یہاں جج کا نہ ہونا یا کنزیومر کورٹ کا چلے جانا یہاں سے یہ بڑا عالمی ہے. اس کے لیے ہم دوبارہ پھر کوشش کریں گے. یہ کس سال کی آپ نے بات کی؟ 2012. اور آج 2025 ہے جی 13 سال میں ہمارے پاس جج آئے اور چلے گئے اور عدالت ختم ہو گئی. نہیں وہ تو میرے خیال میں کہ جو 2024 میں یہ مسئلہ ہوا، پہلے تو چلتی رہی ہے. تو میں نا اپنی ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے نا میں اس وقت یار جو ہے نا ملک صاحب بڑا فرینکلی موڈ میں بیٹھا ہوں، فرینڈلی ماحول میں بیٹھا ہوں کہ ہمارے پاس جہاں عدالتیں موجود تھیں، کنزیومر کورٹ جب وہ جج آتا تھا تو ادھر ہی آتا تھا. جب سے انہوں نے وہ میرے خیال میں کرائے پہ کوٹھی لے کے وہاں سے کام شروع کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلاک کا اور ہمارے عہدیداران کا دلچسپی بھی ختم ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایسے وکلا جو 60-70% ایسے وکلا ہوں گے جن کو اس جج کا نام بھی نہیں آتا ہو. یہ جو اینٹی کرپشن کورٹ ہو، چاہے ٹور چاہے کنزیومر کورٹ ہو، لیبر کورٹ ہو یا بینکنگ کورٹ ہو، ان کا بے شک اگر ہفتے میں ایک ٹور ہے یا 15 دن میں 10 دن میں ایک ٹور ہے تو اس کو وہاں ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں، وہاں پھر پتہ چلتا ہے کہ وہاں جج آیا ہے، کام بھی ہو رہا ہے، لوگ بھی وہاں عدالت میں آتے ہیں، وہ وکلا جو ہے نا وہ اپنے ان کے کیس پلیٹ کرتے ہیں. عدالت کے کمپلیکس میں ہی اچھی لگتی ہے. میں تو مطلب ہے کہ ہمارے جو سننے والے دوست ہیں، قانون دان ہیں، وہ کہیں گے یار یہ کیسی بات ہے. میں تو یہ ریونیو کورٹس کے جو حوالے سے بھی نا بہت زیادہ ڈسٹرب. کیوں ڈسٹرب ہے خان صاحب؟ یہ جو ہماری کورٹس ہیں ان کورٹس کو بھی یہاں مطلب ہے کہ یہ جو انتظامی ہوتے ہیں نا، DC ہو گیا، ADCR ہو گیا، AC ہو گیا، ان کی اپنی عدالتیں ریونیو کورٹس، یہ انتظامی عہدیدار بھی ہیں. یا تو ان کے لیے علیحدہ ہونے چاہیے
حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے آپ ریونیو جج کہہ دیں نا، ریونیو آفیسر تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ علیحدہ ہونے چاہیے، اور وہ کورٹ کی آپ کی بات درست وہاں ہے. پھر انصاف بھی ہوگا. اگر ان سے یہ نہیں ہو سکتا جی تو میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس پہ پورا پنجاب پاکستان اگر کام کرے، کہ پنجاب بار کے پاس وہ ہم قرارداد لکھ کے بھیجے، وہ پاکستان بار کونسل کے پاس جائے، وہ پھر وہ آگے اس طرح ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ جائے، تو وہاں اس میں اس قسم کی ترامیم ہوں کہ یار اس کے لیے اسپیشل ججز کی آپ کر سکتے آپ کی ہیں. بات اور تجویز 100% درست ہے، کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے ہاں بھی اپنا جو انویسٹیگیشن کا شعبہ ہے اس کو جی الگ جی کیا، اور جو جی گشت کا شعبہ ہے اس کو الگ کیا. تو یہ بات آپ کی درست ہے. یہ میرے ذہن میں بات بہت ہی جو ہے نا، مجھے ایسے نہ وہ تھوڑے مارتی ہے یار، یہ ریونیو کورٹس کا اتنا ہے. اچھا سب سے زیادہ استحقاق مجروح وہی ہوتا ہے. آپ بالکل درست بات ہے. اور یہ اور ڈاکومنٹ جو چیز ہے، ایک ڈاکومنٹ جو ہے اس سے آپ ہٹ سکتے ہیں، نہیں ہٹ سکتے. اور ڈاکومنٹ میں جو فورجری ہے یا اس میں کوئی بھی خدا نہ خواستہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں سیل کا کیا قصور ہوگا؟ ان کے زمینوں کے مسائل ہوتے ہیں. اس بات کو ہم ایک بالکل یو ٹرن لیتے ہوئے دوسرے اینگل سے اگر اس بات کو ہم دیکھیں تو تحصیل کمپلیکس لیا جی آپ کے نوٹس میں ہے کہ وہاں اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پرائیویٹ گھر بن گئے، پرائیویٹ دکانیں بن گئیں، اور جن کے پاس شکایت لے کر جانا ہے انہی کی نگرانی میں وہ بنی. تو آپ کی بات درست ہے کہ ایک ریفری ہونا چاہیے. سر، یہ رپورٹس ہیں نا، یہ کام اگر ہمارے یہاں عدالتوں میں آ جائے، سول ججز کے پاس آ جائے، کمپیٹنٹ ہیں ہمارے جج، پھر وہ انتظامی معاملات بھی بخوبی سر انجام دیں گے. اور ہمارے یہ جو کیسز ہیں ریونیو والے، جی یہ بھی اتنے، میں کہتا ہوں کہ انصاف کے ساتھ فیصلے آئیں گے، آپ بلیو می، سوچ نہیں سکتے. مگر خان صاحب آپ کے پاس عدالتوں پر تو لوڈ آف ورک پہلے ہی بہت زیادہ ہے. ججز بڑھاتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں. بہت زیادہ ہمارے پاس 4 ایڈیشنل سیشن جج تھے، جی اور اتنا اچھے طریقے سے کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بل پر میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک ایڈیشنل سیشن جج کے پاس 1500 کیس ہونے چاہیے. جی میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے پاس 800 کیسز ہوں یا 1000 ہوں، وہ ایزی کام کرے گا اور کام بھی ہوگا، نظر بھی آئے گا، ڈسپوزل بھی ہوگی. اب وہ 2 سیشن جو ہے ایڈیشنل سیشن جج ہمارے انہوں نے کم کر دیے. اس طرح ہمارے سول ججز بھی کم ہوئے 2. تو ججز کیا مطلب ہے، ہونی چاہیے ان کی ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے. خاص طور پہ یہ ریونیو والی سائڈ پہ جو ہے نا، یہ میں آپ کی توسط سے اپنی ایک آواز بلند کر رہا ہوں. ریونیو والے تو اس آواز سے ناراض ہوں. نہیں ناراض ہوں گے، وہ ان کی کوئی زندگی ہے. جی آپ بلیو می، سوچ لیں کہ انتظامی معاملات میں نہ ان کو اپنے بچوں کا خیال ہے، نہ ان کو اپنے گھر والوں کا خیال ہے. ان کا جس طرح کہتے ہیں نا، وہ 24 گھنٹے جو ہے نا، جی وہ بس فیلڈ ورک میں 24. کام بھی ان ڈبل. کی لائف اتنی ڈسٹرب ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. جی بالکل صحیح ہے. باقی موجودہ عہدیداران کے بارے میں کوئی جملہ؟ میں مقبول بھائی یہ کہتا ہوں کہ جملہ میں نے نہیں کہتا. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ عہدیدار ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے کوئی کمی بیشی رکھی ہے؟ یہ جب ٹینور ختم ہوتا ہے تو باتیں پھر شروع ہوتی ہیں، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے. جو بات ہو وہ موقع پر ہونی چاہیے. جی ایگزیکٹو باڈی کا کیا مقصد؟ آپ 10 لوگ 15 لوگ ایگزیکٹو باڈی میں ہیں، جی تو ایگزیکٹو باڈی کو اپنے صدر سے، سیکرٹری سے یا اپنے اجلاس میں یہ پوچھنا چاہیے. مگر یہ ماحول نہیں ہوتا نا. ہونا چاہیے نا، ہوتا نہیں ہے تو ہونا چاہیے. اگر آپ صدر بن گئے تو آپ یہ ماحول قائم کریں گے کہ لوگ آپ سے بطور صدر یہ سوال کر سکیں کہ فنڈ کتنے آئے، کہاں خرچ کیے، اس کا میں تو مقبول بھائی یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات ہے، وہ اپنی تعریف کرنے والی بات ہوتی ہے. تعریف تو اس رب کائنات کی ہے.
کہ یار یہ اتنا آسان کام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے پاس 12 مہینے اور 12 پیج، ایک پیج جو ہے ہر مہینے کا، کہ آپ بتا دیں کہ ہماری انکم کیا ہے، ہمارے اخراجات کیا ہیں، ہمیں سیونگ ہوئی ہے یا لاس ہوئی. یہ میرے خیال 10 منٹ کی بات ہے ٹوٹل. ہر مہینے کا ایک آپ پیج تیار کر کے آپ نوٹس بورڈ پہ لگا دیجیے. آپ لگائیں گے ضرور لگاؤ. نوٹس آج کل تو ہمارے 25 گروپ ہیں سوشل میڈیا میں، ہمارے وہ کلاس کے ایک کلک پہ چلا جاتا ہے. میں تو فیس بک پہ چلا تو جاتا ہے، ہاں جی، مگر آپ کلک کریں گے تو آپ بھی پڑھیں گے. آپ بھی میرے دور کے جو تھے وہ آپ بھی پڑھے ہوں گے. میں نے جو اس وقت یہ کمپیوٹر وغیرہ آیا تھا نا، جی ابتدائی دن تھے، جی تو اب بھی وہاں جو ہے نا، میں نے وہ ہمارا جو ہے وہ ہم نک نیم کہتے ہیں رشید خان بزدار، بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، کمپیٹنٹ بچہ ہے. تو میں نے کہا تھا، میں نے کہا رشید خان جی جو اخراجات ہیں اس میں اخراجات کیا ہے؟ آپ نے ملازمین کی تنخواہیں دینی، مینٹیننس ہے، اس میں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، اے سی خراب ہو گیا، واش روم کی صفائی، یہ گنتی کی چیزیں. یہ میں نے کہا یہ یار اخراجات لکھ لیا کرو، تو آگے جو بھی ہو وہ بھی کر لیا کرو، کیا بچا ہے. سوری. تو کرتا ہے لکھتا ہے، بلکہ میرے فین ہوتے. یہاں تو ریکارڈ رکھتا کوئی نہیں ہے نا، بس اڑا دیا. خان صاحب، الیکشن جی صرف 3 دن بعد بچ، جی بالکل. کون سپورٹ کر رہا یہ ایک لمبی فہرست ہے، اور اس میں جو ہے نا، ہے؟ اگر یہ راز نہ ہو تو آپ اس کو اوپن آج کر دیں. رات والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس میں اتنی لمبی فہرست ہے جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. جی کسی کا بھی نام رہ گیا تو وہ بھی ناراض ہوتے ہیں. میں ایسے اچھا جو سپورٹر ہوتا ہے نا، جی جو آپ کی کینڈیڈیچر کو بنیادی طور پہ سپورٹ کر رہا سپورٹ کرتا ہے یا آپ کو انعام کرتا ہے، وہ محسوس نہیں کرتا. اگر میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے، مجھے زمانے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی دکھاوے والی بات ہوگی نا، بالکل. لیکن تھوڑا سا میں اس میں تمام جو میرے سننے والے سپورٹر ہیں، جی جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جو مجھے ووٹ دے رہے ہیں، ان سے پیش کی مدد، انسان ہے، بندہ بشر ہے، پروگرام میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، جی ذہن میں کچھ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جی بات اس میں کچھ رہ جاتا ہے. مگر آپ میں تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ٹائم جی بسم اللہ فرمائیے. ہو، جو پچھلا سال تھا نا، جی تو ہمارا الیانس جب اکٹھے ہوا تھا، تو اس وقت ولا پلا اس میں ڈوگر صاحب، اخلاق احمد ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے. تو پھر وہاں بات ہوئی تھی، تو ہمارا ربیع اللہ گرواس صاحب، میاں نور الہی صاحب، بشیر خان بلدار صاحب، شیخ جوید صاحب، نوید گجر صاحب، ستار علی صاحب، ظفر شاہ صاحب، مطلب ہمارے جتنے اس وقت الائنس میں لوگ موجود تھے. تو وہاں ایک بات ہوئی تھی کہ نیکسٹ ایئر کوئی کمٹمنٹ کسی سے نہیں ہوتی، ہر سال کا مختلف ایک ہوتا ہے سینیریو. یہ کہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ شیخ جوید اختر نے یہ کہا تھا، اس وقت پریزیڈنٹ تھا، اس نے کہا جی پریویس. ہاں جی، کہ یار جو لوگ جیت چکے ہیں ہمارے الائنس میں، تو اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت نہ ہوئی، پہلے تو ان کو یہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. جو نئے لوگ ہیں ان کو موقع ملے گا، یا جس نے لوز کیا ہوا ہے. میں نے الیکشن 2017 میں لوز کیا تھا صدر کا، اب 2025 سے 7 سال 8 سال ہو گئے. جی تو دل انسان کا کرتا ہے کہ یار ایک چانس اور ملنا چاہیے. لیکن میں بقول میاں نور الہی صاحب ہمارے استاد محترم ہیں کہ انسان کو جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو لے کے آئے ہیں، ہم نے خود کہا ہے. ٹھیک. وہ انسان جب دیکھتا ہے کہ یار دوست کہہ رہے ہیں، گروپس والے کہہ رہے ہیں، تو الائنس والے کہہ رہے ہیں، تو انسان کا ماحول بن رہا ہوتا ہے، تو پھر حامی بھرنی چاہیے. نہیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے، بیٹھ کے ان کے فیصلے کا حصہ بننا چاہیے. یہ بات جب اس وقت ہوئی تھی تو جو بہت خوبصورت بات تھی، اس کو پھر 2 لوگ، میں مار مسرور کا
سمرا کا نام لینا بھی ضرور چاہوں گا، کیونکہ وہ میرے ریلیٹیو بھی ہیں، میرے گھر کا حصہ ہے. جی اور اخلاق ڈوگر صاحب جو ہیں ان کی بھی کمال مہربانی ہے، وہ اپنی بات پہ قائم رہے. ڈوگر صاحب وزادار آدمی. انہوں نے کہا یہ جو فیصلہ ہوگا، میں الیکشن لڑ رہا ہوں گا، بہرا جاب میرے ساتھ ہوگا، بہرا جاب اگر اس کا فیصلہ ہوگا تو میں اس کے ساتھ ہوں. ایک سٹیج ایسی بھی ہے، اخلاق احمد ڈوگر کو ایک امیدوار کی طرف سے آفر آئی کہ آپ جو ہے نا بہرا جاب سے بات کر لیں، آپ الیکشن لڑنے، میں بھی نہیں لڑتا، بہرا جاب سے بات کرتے وہ بھی نہیں لڑتا. تو اس کے لیے میٹنگ میں نہیں بلائی. حالانکہ اخلاق احمد خان کو، ڈوگر صاحب کو بلانی چاہیے تھی. اس کے کہنے پہ میں نے دوستوں کو اکٹھے کیا، 25 دوست اکٹھے ہوئے. جی تو میں نے کہا جی اگر اس کی بات ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو یہ تو معاملہ حل ہو جائے گا، بڑا خصوصی سے حل ہو جائے گا. تو انہوں نے، ان کی اس وقت سفارت کاری کر رہا تھا ہمارا چھوٹا بھائی عمر کیانی صاحب، اس نے کہا کہ آپ ہمیں 24 گھنٹے دیں. ہمارے ویبول اگروال صاحب نے کہا ہاں جی بہرا جاب. میں نے کہا ماسٹر یہ تو مسئلہ بھی حل ہو گیا، آپ اس کو 24 گھنٹے نہ دیں، ان کو 72 گھنٹے دیں. پھر وہ مذاق والی بات ہے، میں نے کہی یہ بخار جو ہے نا 72 گھنٹے میں جو ہے نا اترتا ہے. جی تو میں اب لے آؤ، ہار لے آئے، وہ بھی لے آئے، پھولوں والا ہار ہم ان کو بنا دیتے ہیں آج سے ہمارے یہ کینڈیڈیٹ. پر انہوں نے کوشش کی، شومیہ قسمت، تو الیکشن میں جس طرح سٹنٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں اپنی بات پہ قائم تھا. اس طرح ہمارے مسرور سمرا صاحب نے فرسٹ ڈے سے کہا، آپ ہمارے حبیب اللہ صاحب، میاں نور علیہ صاحب، یہ تو میرے بڑے ہیں، میرے بزرگوں کی جگہ پہ ہیں، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. بشیر خان صاحب، میں ان کی جتنی بھی مطلب ہے کہ شکریہ ادا کروں، تعریف کروں، شیخ جاوید اختر صاحب، وہ تو وعدے نبھا رہے ہیں. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم قرض اتاریں گے، جی میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے 11 گنا زیادہ مجھ پر احسان کیا. وہ اپنے جونیئرز کو ساتھ لے کر چل رہے. تو یہ دو لوگ تھے، انہوں نے بھی ان کا. باقی میں اپنے گھر کی، اپنی بھائیوں کی بات کروں، میں الیکشن میں نہ عصبیت ہوتی ہے، نہ قومیت والی بات ہوتی ہے، الیکشن ہوتا ہے. یہ اسٹنٹ استعمال کرتے ہیں لوگ، ہے، لیکن نہیں، میں نہیں سمجھتا، ایڈوکیسی میں تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. اب پھر قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ سردار ستین خان کشکوری اور مزمل تریم سر، میں پھر کہتا ہوں کہ بندہ نام بھول جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بنیادی گروپ کے لوگ ہیں، بنیادی الائنس کے لوگ ہیں. انہوں نے جو ہے نا غزنفر شاہ صاحب کی اور ہمارے بزرگوں کی آواز پہ لبیک کہا ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں مزمل تریم صاحب، یا کیا کمٹمنٹ ہے. انہوں نے کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا، وہ اتنے بزی اور مصروف وکیل ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. فل پریکٹس کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کا کام اتنا آپ سوچ بھی سکتے ہیں. ہائی کورٹ کا بھی ادھر پریکٹس بھی کرتے ہیں اور سوشل ورک بھی کرتے ہیں. میں ان کے اعلانات کس طرح اترا سکتا ہوں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کسی دوست کا نام رائے پھر قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. Yes. قافلہ بنتا گیا. ہمارے ساتھ سید گلزار شاہ صاحب آ گئے ہمارے ساتھ. اب میں گروپس کے نام لوں نا، 20 گروپ میرے ساتھ ہیں. پریمیم لائر فورم ہے، اس میں ناصر ملک صاحب ہیں، سید محبوب صاحب ہیں. میں ان کے سب گروپ کے نام لوں تو میرے یہاں آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ یہ اپنا لبرل لائر فورم ہے، صاحب کے بیٹے ہیں، اس میں کس گروپ کا نام لوں؟ بعض کا ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنے لوگوں نے ہمارا. اور سب سے بڑا جو مجھ پر احسان کیا ہے وہ سید نیئر عباس شاہ صاحب، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، رومیٹ رہے ہیں، ہاسٹل میں ایک ہی روم میں رہتے پڑھتے. اتنے رشتے اور پھر احسان. الیکشن میں یہ لفظ ضروری ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو نہیں کہہ رہے، وہ اپنے فرض سمجھ رہے ہیں. ایک تو میں ہاں جی، فراز شاہ صاحب میرا بھی بھانجا، میں اس کو ماموں کہتا ہوں. اس کی اپنے گروپ کے لیے، میرے گروپ کے لیے اتنی بڑی کمزوری، اپنی اتنی بڑی قربانی آپ سوچ نہیں سکتے. یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہیں. میں کن کا نام لوں؟
ملک عامر تامجہ صاحب، تنویر شاہ بخاری صاحب، مارفیاض ملوانا صاحب، یہ میرے بیسک دوست ہیں. ہمارا ان کے ساتھ عزت احترام والا رشتہ ہے. ناصر بھٹو صاحب نے بھی. جی میں مطلب یہ کہ کہہ رہا ہوں کہ جس دوست کا نام اگر کوئی رہ گیا ہو. اچھا ہمارا ایسے نمانا صاحب میرا چمبر کا ہے، میں اس کو بھانجا کہتا ہوں، چھوٹا بھائی ہے ہمارا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نام کوئی بھی رہ گیا تو اس میں جو ہے نا باقی ایسے دوست ہیں کہ بس میں ان کا کیا یہاں تذکرہ کروں. اگر جس طرح میرے مد مقابل جو میرے واجب الاحترام دوست بھائی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جس طرح وہ لکھ دیتے ہیں نا کہ ملک مقبول الہی کرو، جی صاف ہے کہ ایک دوست ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دوست تو ہوتے ہیں نا، ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اگر میں اس طرح شروع ہو جاؤں نا لکھنا، 175 گروپ بنے گا. حیران کن. حیران آپ مطلب ہے کہ ماں ربیب اللہ کا نام جب آ جاتا ہے تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں. جی ملک آصف منظور جوتا صاحب وہ ماں صاحب کے گروپ میں بھی ہیں، ان کے بھتیجے بھی ہیں، مطلب انتہائی ایکٹیو لوگ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دوستوں کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں. میں ملک عامر بھٹا صاحب کا نام بھول سکتا ہوں، جمشید بھٹا صاحب کا نام بھول سکتا ہوں، ملک عاشق صاحب، ملک نصیر صاحب، انہوں نے جو ہمارے لیے قربانی دی ہے. میں عنایت اللہ کاشف صاحب گو میرے بھائی ہیں. جی گو آپ کے بھائی سے کیا مراد؟ مطلب ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں. سلمان خان چانجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. ان کے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک جان جی 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 دو کارن. تو انہوں نے ڈے فاسٹ پہ جو ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بناوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، اچھا بڑھ چڑھ کے سامنے آنا، آپ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جی. اگر آپ یہ سارے نام گنوانا شروع کر دیں تو میں اگر واللہ باللہ ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہاں جی مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کامیاب ہوں گے، جی ٹھیک ہے، جی تو پھر انشاءاللہ. آپ ان ساری شخصیات کو راضی کرنے میں ہی سارا وقت لگا دیں گے. یہ جتنی شخصیات ہیں جی یہ میرے بازو ہوں گے، ان کی رہنمائی میں، ان کے تجربے کی روشنی میں ہم نے کام کرنا ہے. آپ کا اصل مقابلہ کس سے؟ نہ یہ وقت ہے نہ یہ ٹائم ہے کہ میں اپنے مد مقابل میرے جو واجب الاحترام بھائی ہیں کہ میں ان کا یہ کہوں کہ میرا اس سے مقابلہ ہے اس سے نہیں ہے. ہم 3 لوگ میدان میں ہیں، میں اپنی جدوجہد کر رہا ہوں. میں کبھی بھی میں نے اپنا رویہ ہمیشہ جمہوری رکھا ہے، محبتیں بانٹی ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی میں 2 الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں. جی میں اب دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار اس الیکشن کے بعد اگر میرے رویے میں کوئی خدا نخواستہ آپ کو محسوس ہو، جو میں خود بھی کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے نا، اب میں اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، 850 وکیل کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا کینڈیڈیٹ جو ہے نا موجود رہے ہمارے ساتھ. یس لیکن بندہ رہ نہیں سکتا، دل میں رہ سکتا ہے، دماغ میں رہ سکتا ہے. لیکن میں نے جتنی بھاگ دوڑ کرنی ہے اگر آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو صاف ظاہر ہے کامیاب ہونے کے بعد جی. آپ اسی میرا سوال ایک رہ گیا کہ میں نے دوستوں کو پہلے کہتے ہیں کہ آپ نے تقاریر میں اتنا میری ذات پہ اعتماد کیا ہے، اب یہ جو بوجھ ہے آپ نے میرے ساتھ مل کر میرے ساتھ کام کرنا ہے. میرا صاف ظاہر ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے جی وہ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں. وہ آپ کو وکلا نے بنایا ہے، آپ کی طاقت وکلا ہے. بطور پریزیڈنٹ جاتے ہیں آپ کا اور سٹیٹس ہے، بطور ایڈوکیٹ جاتے ہیں آپ وہاں قانون کی بات کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں. لیکن اسٹیک ہولڈر کا جو ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں تو اپنے وکلا کے معاملات کے لیے جب جاتا ہے تو وہاں سٹیٹس مختلف ہوتا ہے. میری وہ بات رہ جائے گی کہ میں نے دوستوں کو کہا کہ اگر کہیں آپ کو محسوس ہو تو آپ میرے کان سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑیں، کہیں کہ آپ یار یہ کیا کر رہے ہیں، میری اصلاح کریں. میں پھر سوچوں گا خدا نخواستہ مجھ سے کوئی ایسی ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے
مگر جب ٹیگ لگ جاتا ہے خان صاحب اس وقت کان جس طرح آپ فرما رہے ہیں اشارہ کر کے جی جی کہ آپ کو جھنجھوڑے، اس وقت تو کوئی اشارہ نہیں کرنے دیتا اپنی طرف. نہیں ایسی کوئی بات ہے. جو آپ کے بھائی ہیں، دوست ہیں، آپ کے سپورٹر ہیں، ان کا حق ہے. ان کو کرنا، اگر نہیں کرتے تو ذمہ داری ان پر پڑتی ہے. آپ اس حق کو گویا کہ الیکشن میں کامیابی کے بعد بھی انشاءاللہ قائم و دائم رکھیں گے. پوری کوشش کروں گا. بندہ بشر ہے، انسان ہے نا. میرے پاس کتنی طاقت ہے. آخر میری جان ہے، میں نے بیمار بھی ہونا ہے، اللہ نہ کرے. میرے گھریلو مسائل بھی ہو سکتے ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میری فیملی بھی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فون آتا ہے نا، تو فون آپ اٹینڈ نہ کریں تو دوست شاید محسوس کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی فون آ رہا تھا. جی جی، انسان واش روم میں ہے، کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، مگر رسپانس تو کرنا، اس کے بعد کرنا چاہیے. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان ہوں نا میں، وہ سپیس تو ملے گی آپ کو، ملے گی انشاءاللہ. میں تو دوستوں کو بھی کہوں گا کہ بھی کم از کم یہ آپ سوچیں کہ بھی ایک بندہ جو ہے اس پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ اس میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بندہ بشر ہے نا، انسان ہے نا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھی میں کوئی اللہ دین کا چراغ ہوں. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہر جگہ پہ موجود پایا جاؤں گا. مگر ظاہر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. بات ہے کہ جب بندہ اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے تو اس سے توقعات بھی اتنی ہی وابستہ ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں اپنا ایک چیمبر جو مشرقی جانب ہے آخر ہاتھ پہ ہے، اگر اس دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس نے پیار محبت سے میرے لیے چائے بنوائی ہوئی ہے، تو ایک دوست کا فون دوسرے کارنر سے آتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ 5 منٹ میں وہ حاضر ہو. وہاں سے اٹھ کر آنا، راستے میں جتنے چیمبر ہے اگر اس کو آپ سلام نہیں کریں گے، ان پہ توجہ نہیں دیں گے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ مگر یہ آپ کے بگلا ساتھیوں کو اندازہ ہے، اندازہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. یہ اندازہ. ہاں جی جی. خان صاحب، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا کے ارکان میں لیا کے کئی موجودہ اور سابقہ اراکین قومی صوبائی اسمبلی بطور ممبر موجود ہیں. آپ کے الیکشن میں سابق اور موجودہ ارکان قومی صوبائی اسمبلی میں سے کون کون آپ کو سپورٹ کر رہا ہے؟ جی ملک صاحب، آپ جو سوال آپ نے کیا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں، اس آمدہ الیکشن میں جتنی بھی سیاسی شخصیات ہیں یا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا بہت ہی مثبت کردار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی کوئی بھی سیاستدان چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جی، یا وہ دوست جو ہمارے بار کے ممبر ہیں موجودہ، جس طرح کہہ رہے تھے آپ، یا سابقہ ایم پی اے ایم این اے، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ جی، تو انہوں نے اس الیکشن میں، کیونکہ ہمارے 3 پینل ہیں، وہ اپنا اتنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں کہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ہمارا جو ممبر ہے، ہمارا پالیٹیشین ایڈوکیٹ ہے کہ وہ میری مخالفت کر رہا. لیکن میں اگر بات کروں تو جن سیاستدانوں نے میری پوسٹ جو ہے نا انہوں نے کی ہے سوشل میڈیا پہ، تو سب سے پہلے ہاشم صوصا کی کمال مہربانی ہے، پیر رفاقت شاہ گیلانی صاحب، ان کی کمال مہربانی ہے، اور پیر ثقلین شاہ صاحب، مہار اجاز چلانا صاحب. اور میں پوری سوسائٹی سے، اپنے لہجہ کے لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ میرے سینئر پالیٹیشین، وہ میرے بزرگ ہیں، میرے چچا کی جگہ پہ ہیں، ملک نیاز جکھڑ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سیاہ یاب کرے، مکمل ان کو صحت و کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو ان کی تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، ان کی کمال مہربانی. انہوں نے کہا کہ بہرا یار آپ مجھے نا اپنے بچوں کی طرح لگتے، آپ جب مجھے ملتے ہیں تو آپ اتنا پیار محبت اور عزت دیتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں، میں آپ پر راضی ہوں. تو ان کی بھی کمال مہربانی ہے. ملک غلام حیدر صاحب کے پاس میں گیا تھا قدم بوسی کے لیے، وہ بھی
اس وقت بزرگ ہیں، نحیف ہیں، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. جی اس کے علاوہ جو ہے نا دیو پاٹھ تھے، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، یارانہ بھی ہے. اپنا افتخار علی بابر خان صاحب تو سیاستدان ہیں. فروخ خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، خان صاحب کی، کہ وہ ڈیک پاس پہ جو ہے نا ان کی کمال مہربانی ہے، ہماری ان کے ساتھ عزیزداری بھی ہے، جی رشتہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی کا نام نہیں لے سکا. میرا تمام سیاستدانوں کے ساتھ میرے سسرالی خاندان کی وجہ سے، کیونکہ سمرا خاندان جو ہے ان کے عزیز و اقارب پھر لوہانچ برادری میں ہیں، مختلف برادریوں میں ہیں، تو انہوں نے ہر وقت سیاست بھی کی ہے، اور جب سیاست میں حصہ نہیں لیا تو انہوں نے تمام ان کے ریلیٹیو نے تمام سیاستدانوں کو سپورٹ بھی کیا ہے. تو ان کی کمال سب جماعتوں کے جو ہمارے جو ہے نا موجودہ اور سابقہ جو بھی اس وقت مجھے گجر برادری سے بھی فل سپورٹ. وہ وہاں بھی مطلب ہے کچھ لوگ میرے جو مد مقابلے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے بھی میرا حصہ پورا ہے، کیونکہ نوید چودھری نوید گجر صاحب وہ ناظم بھی رہے ہیں اور انہوں نے باہر کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. شوکت گجر صاحب جی وہ بھی کمال انسان ہے. تو اس کے علاوہ ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے ساتھی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے جو ہے نا اسامہ بھی ہمارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، جی تو ان کے بزرگوں کے ساتھ میرے بزرگوں کا بڑا ریلیشن تھا. تو کمال مہربانی ہے آصم گجر صاحب کی، وہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے لیکن ان کے رویے، ان کا پیار محبت وہ میرے انگیز نہیں. تو میں تمام سیاستدانوں کی جو ہمارے بار کے الیکشن میں اتنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں شاید آج سے پہلے اتنا مثبت کردار ادا کسی نے اس الیکشن کی طرح نہ کیا ہو. اس میں سب جو ہے نا وہ سب مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ ایک وقت انہوں نے جمہوریت اپنائی ہوئی ہے، جمہوری رویہ اپنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہر خان سے بڑی خوبصورت ایک پکچر آپ نے بتائی ہے کہ سید رفاقت علی گیلانی صاحب بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور صاحب بھی سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے پوسٹ لگا یہ تو دیا. زبردست. وہ پتہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ جب پوسٹر لگائیں گے، مجھے کہتے ہیں میں سبز منڈی میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بلایا تھا اپنا کس پارٹی والوں نے، تو میں اپنا جو ہے نا کھلے دل سے گیا. وہ کہہ رہے تھے یار وہ پوسٹر لگانے سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا تصویریں بنانے سے. میں کہ میرے سب بھائی ہیں، یہ جو ہمارا لیا ہے نا یہ بڑا جمہوری روایات کا حامل ہے، کھلے دل کا حامل ہے. کیونکہ میں کسی جماعت کے حصہ نہیں ہوں، ان کی محبت ہے. جی. سب جماعت، عابد نوار علوی صاحب، شکور ثواب صاحب، وہ بھی میرے کھلے دل سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی نام رہ جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھی میں ان کو معذرت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب 2-3 دن میں پھر یہ جو ہمارے یہاں ایک طرز بنا ہوا ہے، ریومرز ہیں، پھر وہ ہمارے مد مقابل یا کچھ ایسے دوست جو ہیں ان کو فون پر کہیں گے جی آپ کا نام تو لیا نہیں، آپ اتنے ان کا ورک کر رہے ہیں. تو میں سب سے معذرت کرتا ہوں، کسی کا نام رہ گیا ہے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں. سردار شہاب خان صاحب، میں نے سردار بہادر خان صاحب کا ایک وہاں ملوانا برادری نے ہمیں پروگرام دیا تھا، وہاں نام میں نے لیا تھا 2012 میں. وہ ہماری فنڈنگ کے لیے انہوں نے جو کوشش کی تھی، بے شک ہمارا ٹینور ختم ہو گیا تھا. ہمارے ٹینور ختم ہونے کے بعد انہوں نے یہ آپ سے چیک تھا ہمارے فنڈنگ کا، تو انہیں کی کاوش سے ہوا تھا. بہرحال لئیے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں نا پرانے خاندانوں سے طلب رکھنے والے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں چودھری اشفاق صاحب بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو ہے نا قریبی، ہمارے چک ادھر کٹھا ہے. صحیح. میں مطلب ہے کہ کوئی نام رہ جاتا ہے تو مجھے اس میں جو ہے نا یعنی کہ آپ کی قرابت داری جو ہے جی ہر حوالے سے پھیلی ہوئی ہے. بالکل. کہیں آپ کا ذاتی تعلق ہے، کہیں چک کا تعلق ہے، کہیں بزرگوں کا تعلق ہے. ہم نے بھی اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے. یہ بتائیے پھر آپ، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہیں، آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ پیش گوئی فرمائیں کہ جی 3 امیدوار الیکشن میں ہیں، کون ون کرے گا؟ انشاءاللہ میں ون کروں گا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ملک اکرم سانکیہ نے، وہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے. جب میں جاتا ہوں تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے کہ میں سوچ رہا گئے تھے. مطلب میں اتنی ہفتے سمیٹ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں جیت گیا ہوں.
میں نے ویسے بھی خدمت کرنی ہے، 20 سال میں بار میں رہا ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو. تو بہرحال ایک تھوڑی دو باتیں مزید کرتے ہیں. ایک ایڈوکیٹ کا کرائم پر بھی بڑی نگاہ ہوتی ہے، جی بڑی نگاہ ہوتی ہے کہ جس سوسائٹی میں وہ ایڈوکیسی کر رہا ہے اس سماج میں جو کرائم ہے اس کے رجحان کیا ہے اور اس میں کوئی اضافہ تو نہیں ہو رہا. لیا میں آپ کے خیال میں کرائم کی جو شرح ہے اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، آپ اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کی رائے مختلف ہے؟ آپ نے جو سوال کیا نا تو بہت ہی بڑا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. بہت اہم سوال ہے اور یہ آنے والے دنوں میں اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری ادھر ایک میٹنگ ہوتی ہے منتھلی سیشن جج صاحب. جی تو یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس، وہاں پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے موجود. جی تو ہر میٹنگ میں پریزیڈنٹ جو بھی جی جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے جی تو بجائے آپ سول سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے وہ کلاس سے ہٹ کر آپ پوری سوسائٹی کے لیے وہ جی کلاس کام جی کرتے ہیں. بالکل. تو اتنے بڑے پلیٹ فارم میں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ ہے نا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، یس اس کی موجودگی میں آپ نے کرائم سے ہٹ کر ہر وہ مسئلہ جو اس ہمارے مطلب شہر میں ہو رہا ہے، سٹی ڈویژن میں ہو رہا ہے، ضلع میں ہو. اس کو نوٹ بھی کرانا چاہیے. جی اور مجھے نہیں پتا لیکن میں کہتا ہوں کہ وہاں ایک آپ جیسا ذمہ دار بندہ، درد دل رکھنے والا وہاں موجود ہو ایز اے observer، اور اس کو پھر ہائی لائٹ کرنا چاہیے ہمیں اخبارات میں. اگر اس پہ صدر بہت کچھ کر سکتا ہے، وکلا بہت کچھ کر سکتے کر ہیں سکتے ہیں. کرائم کی رکاوٹ میں. جب آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، بار بار آپ جائیں گے ڈی پی او صاحب کے پاس، یہ فلاں چوریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کرائم میں اضافہ ہو جی رہا ہر تھانے میں جو ایف آئی آر کی رجسٹریشن ہے اس ہاں کے جی. فگر میں 20-30% جی. اینوئل اضافہ ہو رہا ہے. ہو رہا ہے. تو کس نے دیکھا کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، اس پر یہ پھر وہ توجہ یہ کٹ ڈاؤن تو کرنا پڑے گا. اگر اس پہ کرنا نہیں چاہیے. اگر نہیں سوچیں گے تو پھر ہمارے بچوں نہیں ہمارے سوچیں گے، ہم بچوں سب گناہگار ہیں. ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہاں پھر ہم سب گناہگار ہیں. پھر ہم اپنے لیے جو ہے نا رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ابھی کل رات لیا میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، خیر کیا تو یہ بڑا بڑا افسوسناک افسوس اس پہ. یہ واقعات بڑھتے حالانکہ جا رہے ہیں. آپ چلے جائیں، ماضی میں چلے جائیں، گشت ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہوگا، جی لیکن اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ اس کے سدے باب ہے، اسپیڈ اور بریکر جو ہے، 20 قسم کے جی اسپیڈ بریکر ہیں، وہ قائم کرنے پڑیں گے. یہ مطلب اتنی فنڈنگ ہوتی ہے. آپ یہ جو سی سی ٹی کیمرے ہوتے ہیں یہ ہر چوک چوراہے پہ ہونے چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے. جی یہ ہمارے جو فلور پہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو وہ یہ اس کے لیے فنڈ بھی آ سکتے ہیں. سب لوگوں کچھ نے ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے اور سب کسی نے کرنا کرنا ہے. چاہیے. اب یہ ڈویژن والی جو بات ہے، یہ بہت ضروری بات آپ کو میں یہ آپ سلوٹ کرتا ہوں عبد الرحمان فرید صاحب کو، آپ کو، ہے. رانا سلطان محمد رانا اختر، سلمان خان صاحب، ہاں جی چانڈیا صاحب، عنایت اللہ کاشف ہاں صاحب، جی. اس میں جو بھی حصہ ڈال رہے ہیں نام لینے والی بات نہیں ہے. اس میں جو ہے نا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے. یہ ایشو لیا کی آنے والے نسلوں کا مقدمہ ہاں جی ہے اور یہ آپ پہ حق ہے، آپ پہ جی. فرض ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا تو یہی ہے، یہ انشاءاللہ بنے گا، ضرور بنے گا. جس طرح یہ کوششیں جاری ہیں ہمارے تمام دوستوں کی، تو اس پہ ہمارے جو اسمبلی فلور پہ بھی میں نے سنا ہے کہ بھی وہاں بھی ایک قرارداد پیش کی گئی ہے. تو یہ کسی پر احسان نہیں ہے. یہ ہر آپ تینوں بار جو ہے لیا، کوٹدو اور توسا، تینوں بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں یہ اس بارے میں کوئی متفقہ لاہ عمل تجویز کریں گے؟ کریں گے نہیں، کرنا چاہیے، کرنا لائے عمل تیار کرنا چاہیے. اور اس میں صرف یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو مشکل بنا دیتے ہیں، جی پروگرام بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہوگا، پروگرام بہت لمبا بس اس کو وینڈ اپ کرتے ہیں. یہ آخری بات. اس پہ لائے عمل تیار کرنے کے لیے جب اکٹھے ہوں گے نا، اکٹھے ہونا چاہیے. جی وہ ہم پھر چلے جاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے پروٹوکول میں.
اگر ہم اس کو سادگی میں اس میں کام کریں نا، کسی پہ برڈن نہیں آئے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ جانا چاہیے، کس جگہ پہ پروگرام کرنا چاہیے. ہم ایک کرنا چاہیں ہم ایک مسجد میں بیٹھ بھی کر سکتے کہیں بھی کہیں بھی کر سکتے کہیں بھی کر سکتے. اس ملک کو پروٹوکول کھا گیا، نمبروں کی گیم کھا. نمبروں کی گیم کھا. کار خیر کے لیے کسی جگہ بھی آپ بیٹھ کر اذان دے سکتے. کوئی بھی بندہ جماعت کرا سکتا ہے جو سمجھتا ہو کہ بھی میں جو ان میں سے حاضرین میں سے بہتر ہے وہ آگے کھڑا ہو سکتا. اس ملک کو پروٹوکول کھا گیا. پروٹوکول اور وی آئی پی کلچر. باقی یہ کرائے والی بات کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس پہ، حالانکہ اس دور میں ہمیں یاد ہے کہ جو ہے نا، اب بھی ہوتا ہوگا، ڈی ایس پی وغیرہ بھی گشت کرتے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے کہ وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر. یار یہ 1122 ہے ہمارے لیے بلیسنگ ہے. اب موٹر سائیکل آ کے بلیسنگ ہے. میں کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوں، لیکن جو کام اجتماعی ہوتا ہے اس کو اچھا. 11 پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا ہمارے فضل حسین سمرا صاحب کی بات کر رہے ہیں، شاید میرا ریلیٹیو ہے، میرا سوسر ہے. آج بھی جو اجتماعی کام کر کے گئے ہیں وہ ہے. فضل سمرا صاحب لیا کے ایک جہاں دیدہ شخصیت ہے. ہر خاص عام اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور ان کے جو منصوبے ہیں وہ اجتماعی کام ہونے وہ چاہیے. بولتے ہیں ثبوت. اب جو آپ سپورٹ کی بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں آخر میں ایک سوال پھر آ گیا، ایک جواب آ گیا جی کہ ہماری آپ نے لیڈی لائف کا جو آپ نے تذکرہ کیا، میری بہنیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج میری بہنیں اپنا حق ادا کر رہی. پھر میں اگر کسی لیڈی لائر کا نام لوں اور کسی کا نہ لوں، اس میں بھی جو ہے نا بڑے مسائل ہیں، ناراضگی آئے گی. ناراضگی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بھی ہماری میری اپنی فیملی ممبر ہیں، ڈاکٹر جوید صاحب کی مسز اور یاسر وسیم سمرا کی مسز میری فیملی ممبر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر میں لیڈیز لائف میں انہوں نے ایک اچھا اپنی وارث بنائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ انٹیمیسی رکھی ہوئی ہے، ایکٹیو ہیں. اور مجھے وہ پتہ چلا ہے کہ یہ اکٹھے ہوتے رہتے. اب ہماری سب سے ایک میں مبارکباد دوں گا تمام عہدیداران کو جو بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے. اس میں ایک جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک میڈم ہے سنوبر پول، وہ نائب صدر بن گئی. یہ آپ دیکھ لیں کہ تبدیلی آ رہی ہے. اس سے پہلے شبانہ روہی صاحبہ وہ بھی نائب صدر کی سیٹ پر تھی. کہ کوشش، وہ کہتے ہیں جب پاکستان کے وقت خواتین کا بھی بڑا کردار تھا. آپ اسلامی تاریخ اٹھا لیں، وہاں بھی خواتین غزوات میں ہوتی تھی. تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عبد الرحمان افریدی صاحب کا اور آپ کے تمام جو ٹیم ہے. آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں بلایا، کمال مہربانی ہے کہ میں نے اپنے بڑا وقت لے لیا آپ سے. تو ہم نے آپ سے دیا ہے کہ آپ میرے لیے ہیں، آپ ان دنوں غیر معمولی طور پر میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. آپ کے لیے ہم دعا کریں. ویورز، بہرہ یار فرید خان چاڑیا صاحب دلچسپ شخصیت ہے، قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، وکلا سیاست میں متحرک کردار ہیں، دوستوں کے دوست. انہوں نے بہت ساری باتوں کا خود بھی تذکرہ کیا، آنے والے دنوں میں بھی وہ تذکرہ کریں گے. لیا سماجی حوالوں سے، امن و امان کے حوالے سے، باہر سیاست کے پلیٹ فارم پر جو ان کے ذہن میں خیالات تھے، باوجود اس کے کہ یہ پروگرام 30 منٹ کے لیے تھا، 1 گھنٹہ ہو گیا اور گھنٹہ گزرتے پتہ ہی نہیں چلا. مگر بہت ساری باتیں خان صاحب نے ابھی کرنی تھیں جو نہیں کر سکے. میں خان صاحب کا اپنی لیا ٹی وی ٹیم کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے الیکشن مہم کے پیک آرز میں ہمارے لیے وقت نکالا، اپنے ویژن کا اظہار کیا. پروگرام پروڈیوسر عبد الرحمان فریدی صاحب کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تشریف آوری کی. ویورز، وقت کی زیادتی کی وجہ سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سوالات اور پیغامات پروگرام میں شریک نہ ہو سکیں گے. اس کے لیے میں اگین سوری. انشاءاللہ العزیز آپ سے بات اور ملاقات ہوتی رہے گی.
प्रोग्राम के अख्ताम पर हमेशा की तरह इस दुआ और ख्वाहिश के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप जहाँ भी हो अपने हिस्से की शमा रोशन करते रहें। अपने मेज़बान मकबूल इलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।